ذاتی صلاحیت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی ایسے کام کا اہم سمجھنا اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا کہ میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں، اس کو صرف کھانے میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر کے زمانے میں زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے دین میں خود سال اور ابوبکر عزت مل جائے۔ یہ تو آنا تو نہیں کہیں گے، یہ تو احساس ذمہ داری ہے ان کا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، کسی جہاں تک صلاحیت کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کسی مہم پر کسی کو روانہ کرنے کوئی پوچھا کون یہ کرے گا، بڑھ سے کہے کہ میں کروں گا، وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ ایسے سمجھتے ہیں، تو یہ تو ایک پیش رفت کرنا ہے، ایک اپنے آپ کو گویا کسی مہم میں لگانے کے لیے پیش کرنا ہے، یہ قربانی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو خود ایک خدائی وہ ہے، یعنی تقاضا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھ کر اسے کریں، لیکن یہ کہ اس بنا پر آپ یہ کہیں کہ یہ سمجھنے لگیں کہ جو نہیں کر سکتے وہ کسی قابل نہیں ہے اور میں ان سے بہتر ہوں، اسے چھوڑ دیجیے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ دوسرے کیا فیصلہ کرتے ہیں اسے جانے دیجیے، وہ تو آپ کے اندر خود اعتمادی ہے تو اسے بھی کچھ لوگ تکبر سمجھ سکتے ہیں، لیکن تکبر کی جو تعریف حدیث میں کی گئی ہے وہ ہے جس میں حق کا انکار شامل ہو اور دوسروں کی تحقیر ہو رہی ہے، لیکن ایک ہے خود اعتمادی اعلان حق کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کہا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ جو تھا ایک رضیہ انداز میں آپ نے اپنی خود اعتمادی کا اور حق کا اعلان کیا، کوئی غیر حقیقی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کسی اپنی خود اعتمادی کو اس سے زیادہ بڑھا دیں اعلان حق سے زیادہ خود پسندی کی بنیاد پہ، وہ خود آپ کا ضمیر بتائے گا کہ یہ خود پسندی ہے۔ دوبارہ جب آپ اس کو اپنے اندر تولیں گے، اپنا جائزہ لیں گے تو فوراً ممتاز ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ کی فطرت جو ہے وہ خود آپ سے اسے مخفی نہیں رکھے گی کہ یہ گھمنڈ کی جذبے سے پیدا ہو رہا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ قرآن میں ایک بہت بڑی نفسیاتی کمزوری بتائی ہے، اخذتہ العزۃ بالاسم۔ کچھ لوگ جب ایک بات کو انانیت کی بنا پہ کہہ دیتے ہیں تو اس کی غلطی ثابت بھی ہو جائے تو اس سے ہٹتے نہیں، وہی ہے انانیت اور کبریائی، یعنی تکبر، اخذتہ العزۃ بالاسم۔ اس کے برعکس جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ من قال ان محمد قد مات لاضربن عنقه، کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وصال نہیں ہوا ہے اور جو شخص یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس وقتی طور پر گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، یہ بہت ہی بڑی بات تھی اور مسلسل وہ کہے جا رہے تھے اور خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور بار بار کہا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر دوسرے مقام پہ جا کے ان سے تھوڑی بلند آواز سے اور اونچے مقام سے قرآن کی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اب یہاں قرآن کے الفاظ میں حضرت عمر کے سامنے حق واضح ہو جہاں بھئی آپ کا وصال ہو چکا ہے، فوراً وہ ڈھہ پڑے اور خاموش ہو گئے۔ اگر اس پر وہ ضد کرتے اور بحث کرتے تو نعوذ باللہ یہ انانیت ہے۔ تو حق واضح ہونے کے فوراً بعد انہوں نے وڈرا کیا اور اعتراف کیا کہ الحق مع ابی بکر، کہ جو اس وقت حق ہے وہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں۔ ایسے ہی جب آپ کی خلافت کا وقت آیا آپ نے ایک جملہ کہا کہ کرائیٹیرین یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے دین کی امامت کے لیے اپنا نائب مان لیا ہو، آخری وقت میں جب آپ بیماری علالت کی وجہ سے نمازوں کی امامت نہیں کر سکے تو آپ نے بار بار کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بنیاد بنا کے سب کو کنونس کیا کہ یہ واحد کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ مختلف رائے تھیں کہ بھئی انصار میں سے ایک امیر ہوگا، ایک مہاجرین میں سے ہوگا، دو امیر ہوں گے، کسی نے کہا نہیں قریش میں سے ہوگا، کسی نے کہا فلاں قبیلے سے ہوگا۔ حضرت
عمر نے یہ رائے دی کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے آخر وقت میں اپنی جگہ امامت کے لیے یعنی دین کی امامت میں کے لیے اپنا نائب مقرر کیا ہو، ہم اپنی دنیا کی امامت کے لیے اس کو اپنا قائد کیوں نہ مانیں؟ اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ان سے بیعت کی اور پھر سب ایک کے بعد دیگرے بیعت کرنے لگے۔ تو یہ ہے حق کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصار نے فوراً اپنے آپ کو وڈرا کیا۔ یہی ان کا توحیدی کردار، توحید فی الصفات، توحید فی الذات، اور جو بھی اس کے نتیجے میں جو شخصیت بنتی ہے کہ انانیت اور جھوٹا پندار یا جھوٹے دعوے محو ہو جاتے ہیں، وہ فوراً انہوں نے مٹا دیا۔ تو اگر انصار یہ کہتے کہ بھئی ہم میں سے بھی امیر یا وزیر ہونا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کوئی مورخ، کوئی مومن، کوئی اس کا انکار کرے، ان کا رول ہے۔ بہرحال پوزیشن کے مستحق تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی انا من الانصار لو لم تکن الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی لکنت امرا من الانصار، میں انصاری ہوتا۔ اور ایک موقع پہ آپ نے کہا کہ لو سلک الانصار شعبا ووادیا وسلک الناس شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیا، اگر لوگ ایک وادی اور راستے پر چل رہے ہوں پہاڑ کی گھاٹی میں اور انصار کسی اور گھاٹی سے جا رہے ہوں تو میں ادھر سے جاؤں گا جدھر سے انصار جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کی مورل سپورٹ ان کو اور اپریسیشن حاصل رہا ہے۔ پھر بھی انصار کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے وڈرا کیا، ان نے اپنے کلیم کو فوراً واپس لے لیا جب ایک ایسا کرائیٹیرین دیا گیا جس میں ان کا کوئی بھی آدمی فٹ نہیں بیٹھ۔ تو یہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی نہ کسی پہلو سے خلافت یا کوئی اور سیاسی عہدے کے مستحق ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے وڈرا کیا اور تواضع کی حد پر قائم رکھا۔ تو ان کا یہ کہنا سعد ابن عبادہ کا، ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ من الوزیر و منکم الامیر، کہ تم لوگ امارت لے لو، ہمیں وزارت دے دو، ہم وزیر ہوں گے تم امیر ہو گے۔ لیکن عملاً ایسا ہوا کہ ان کو نہ وزارت ملی نہ امارت ملی، اور وہ ساری عمر ان میں کسی نے بھی کسی نوعیت کی کوئی باغیانہ روش اختیار نہیں۔ یہ سب وہ کردار ہے جو توحید کے شعور سے بنتا ہے کہ مجھے بالآخر جس کی بڑائی کے آگے جھکنا ہے وہ خدا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی پیمانے سے کوئی بڑا بن جائے، مصلحت عامہ کی خاطر مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا رول مفسدانہ نہ ہو، مصلحانہ ہو، اور آخری تجزیے میں بہرحال میں اپنی ذات کی حد تک جواب دے۔ تو خود اعتمادی، خودداری یا اس طرح کے جو اوصاف ہیں اس کا تعلق بہرحال گھمنڈ سے نہیں ہے، جب تک اس میں کسی کی تحقیر نہ شامل ہو۔ جیسے ہی کسی انسان کی کسی بھی زیردست کی تحقیر آ جاتی ہے، وہ چاہے بر بنائے حق ہو، وہ گھمنڈ ہے۔ انما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعی ہے کہ جب آپ نے یہ بیان کیا کہ من جر رداء ازار الکبر، من جر ازارہ خیلاء، جس نے اپنی تہبند کو یا اپنے پاجامے کو گھمنڈ کے ذریعے زمین پر گھسیٹا، یعنی اتنا لمبا پہنا کہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہو کہ میں میرے پاس اتنے کپڑے ہیں، میں اتنا امیر ہوں، جیسا کہ شاہوں کا اور امیروں کا طریقہ تھا سابق میں کہ لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے جو زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کے پائچے کافی لمبے تھے، وہ ہمیشہ انہوں نے پائجامہ پہنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ حدیث سنی تو فوراً اپنے پائچے چڑھانے لگے، تو آپ نے فوراً ان کو منع کیا، لست منہ، تم ان میں سے نہیں ہو، انما الکبر بطر الناس وغمط الحق وبطر الناس، اور غمط الناس وبطر الحق۔ ایک اور موقع پر آپ نے کہا، تو ایسا ہی سوال آج صحابی نے کیا کبریائی کی کہ کسی کے اندر مثقال حبۃ من خردل من الکبر لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اور وہ تھوڑا سا اس کی پوشاک میں وہ نمایاں نظر آئے۔ تو وہیں آپ نے کہا کہ یہ کبریائی، یہ گھمنڈ نہیں ہے، لیکن گھمنڈ یہ ہے کہ اس کی بنا پر دوسرے کو حقیر سمجھا جائے۔ انما الکبر غمط الحق وبطر الناس، لوگوں کے مقابلے میں اکڑ دکھانا، ان کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے بڑائی۔
बैठे शऊर की पुख्तगी अल्लाह के रसूल में चाहे कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाई। आज तो इल्म का दौर है, जो लोग इल्म से जुड़े हुए हैं उनके अंदर भी ये विपत पैदा नहीं हो रही है। तो कहाँ डिफेक्ट है? मेरे ख्याल में आप इब्तिदा में शायद थे नहीं। मैंने कहा मेरी बात के मुखातब आप हैं, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स है। इज्तिमाई और यानी ग्रोह की सतह पर आज के यानी इवन मॉडर्न एजुकेशन में भी ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि इज्तिमाई सतह पर कोई तब्दीली बराह रास्त आ सकती है। एक मुसल्लमा ये कि इंतहाई कलील मुद्दत में सहाबा के अंदर ऐसा इनकलाब आ गया, ये दुरुस्त नहीं है। आपने 23 बरस मेहनत की, 13 बरस में 100 से ज़ायद अफराद भी नहीं तैयार हुए, ये सबको मालूम है। हिजरत हबशा जो हुई है सन 8 हिजरी और 9 हिजरी तक, बेसत में 9 हिजरी में नहीं, सन 8 और 9 नबवी में बेसत में, तो उसमें 84 लोग थे जो मक्का छोड़कर हबशा गए हैं। पहले 12 गए हैं, फिर बाद में और 70-72 लोग गए हैं। मजमूई तौर पर 100 से भी कम उनकी तादाद है, और बाकी जो मदीना में रह गए थे वो कुछ 1.5-2 दर्जन थे। ये है 13 साल की मेहनत। फिर उसके बाद 10 साल मैंने सुलह हुदैबिया तक, सुलह हुदैबिया के लिए जब आप गए हैं तो उस वक्त आपके साथ 1400 मुसलमान थे। अगर पीछे जो रह गए हैं ख़वातीन उनको मिला लिया जाए तो 2-2.5 हज़ार। फतह मक्का के वक्त जब आप निकले हैं तो उस वक्त उनकी तादाद 10,000 थी। ये 2 साल के सुलह के दरमियान जो कन्वर्जन हुआ है और अमन व अमान के, उसमें कसीर तादाद में मुसलमान हुए हैं कबाइल। तो 20 साल मेहनत है, तो वो भी पैगंबर की सतह पे बराह रास्त आसमान से वही आ रही है। तो जाहिर है उसको कलील बताना ही उसकी वो है, एक ज़बरदस्त मेहनत पैगंबर की है। और उसको शऊर को जागृति करने के लिए उसका मैंने जो मिसालें दी कि मदीना पहुंचकर जबकि इस्लामी स्टेट बन चुका है, वहाँ भी एक सहाबी अपने ग़ुलाम पे कोड़ा उठा लेता है और रसूलुल्लाह को तंबीह करनी पड़ती है। ये सब शऊर की पुख्तगी ही के मराहिल। फतह मक्का के वक्त जब आप चले हैं तो हज़रत हातिब ने अबी बलताह जो बदरी सहाबी हैं उनसे फिर एक लफ्ज़ हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब भी आप निकले हैं किसी गज़वे में, तो मशहूर है, बुखारी की रिवायत है कि मा गज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वर्रा, जब भी किसी गज़वे के लिए आप रवाना हुए हैं तो आपने तौरिये से काम लिया है। यानी आपको शमाल में जाना है तो आप जनूब बताएंगे, या मशरिक़ की समत में जाना है तो मगरिब की तरफ आप साथ लेंगे, फिर आगे जाके कहीं से रास्ता बदलेंगे और असल समत में जाएंगे। तो इतनी राजदारी से आपने सारा काम किया। सिर्फ फतह मक्का के वक्त ऐसा हुआ कि आपने राज नहीं रखा और सबको मालूम था कि मक्का बराह रास्त जाना है। उसमें यह हुआ कि हातिब इब्न अबी बलताह रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि बदरी सहाबी हैं, बद्र में शरीक हुए, उनसे ये लग़ज़िश हुई कि उन्होंने अपना इस चढ़ाई को जो मक्का पे आपने करने के लिए की, उसकी खबर एक ख़त लिखकर एक खातून के ज़रिए मक्का के रुअसा तक भिजवा दी। तो बहरहाल आपको वही के ज़रिए मालूम हो गया कि ये राज फाश होने वाला है। तो वो क़ब्ल इसके कि वो खातून वो ख़त वहाँ पे पहुँचाए, उसे पकड़ लिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और एक सहाबी को भेजकर उसको वापस बुलवाया। तो अब यहाँ भी देखिए कि ये शऊर की जो पुख्तगी है वो एक मुसलसल अमल है। हर फर्द को हर सतह पे, हत्ता के सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में उसको ट्रेन किया गया। और उसमें भी बाज़ अफराद ऐसे हैं मुआशरे के जो कभी ट्रेन ही नहीं हो सकते। उसमें वो 313 या 350 मुनाफिकीन हैं जिनको कुरान की रूह से वो फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार है, जो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त रसानी की दरपे खुद मदीना में है। उनका शऊर न कुरान से पुख्ता हुआ, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत से पुख्ता हुआ।
تو یہ بھی ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، یہ اس کو ایک ہیومن پرابلم سمجھیے۔ یہ بہرحال شعور کی پختگی کا آغاز اولاً توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یعنی خدا کی عظمت اور اس کی ذات اور اس کی صفات کے گہرے شعور اور اس کو مسلسل گہرا کرتے رہنے کی، زندہ رکھنے کی مسلسل کوشش سے عبارت، اور یہ تاعمر جاری رہے گا۔ یہ ممکن ہے کہ 60 برس کی عمر میں آپ سے ویسی ہی غلطی ہو جو عبداللہ ابن ابو مسعود انصاری سے ہوئی یا ابو ذر غفاری سے ہوئی، اس سے بھی زیادہ بھونڈی غلطی سرزد ہو جائے، پھر بھی اگر آپ کا توحیدی شعور زندہ ہے تو وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ فوراً اس سے رجوع ہوں گے اور اس کی تلافی کریں گے، کفارہ، انابت، یہ سارے اوصاف اسی سے آئیں گے۔ تو یہ بھی نہیں سمجھیے کہ توحیدی شعور کی تکمیل کا کوئی ایک لاسٹ یعنی کوئی ڈیسٹینیشن ہے فائنل کی، یہاں پہنچ گئے وہ کامل ہو گئے۔ وہ معلوم یغرغر، جب تک آپ نزع کی حالت میں نہیں ہیں اس وقت تک یہ خطرہ ہے کہ وہ کفر میں بدل جائے۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ سارے ایمانی اوصاف جو ہیں وہ بھی ایک دھوکہ تھا، ایک فریب نفس تھا، آپ کا نفس کا ایک فریب تھا، یا معاشرے کا کہ اپنی کوئی یا خاندانی تربیت کا کوئی اثر تھا، برسہ برس قائم رہا۔ کیونکہ کسی نہ کسی مقام پر لے جا کر خدا ہر مومن کو، ہر اس شخص کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک خدا پر اور اس کی صفات پہ یقین رکھتا ہے، اوریاں کرے گا اس کی نگاہوں کے سامنے۔ یا تو یہ ثابت کرے گا کہ ہاں اس کا ایمان کھرا ہے، یا پھر یہ کہ یہ ماحولیاتی ایک خول ہے، خاندانی اثر کے نتیجے میں بنا ہوا ایک لبادہ تھا جسے عمر بھر وہ شخص اوڑے رہا۔ یہ جو اتار چڑھاؤ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اسی کے لیے، کیونکہ جنت میں کوئی کھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، صرف ایک کھرا ایمان اور خالص مومن ہی داخل ہوگا۔ ایک ذرہ برابر بھی کسی عمل میں، قرآن حدیث میں ہے کہ ان اللہ اغیر من کل غیور، کسی بھی غیرت مند انسان سے زیادہ خدا غیور ہے۔ آپ نے 99% نیت کی ہے کہ یہ سب خدا کے لیے، 1% آپ کے دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ یہ فلاں بھی اس سے خوش ہو جائے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ دوسرا موٹیو محرک شامل ہو گیا، کسی دوست کی خوشنودی، بیوی کی خوشنودی، معاشرے کی، خاندان کی، قوم کی، وطن کی، ملک کی، کچھ بھی، تو آخرت میں خدا آپ سے کہے گا جن کے لیے تھے 99 بھی اسی کو دے دیں۔ خدا کوئی ملاوٹ آپ سے ایمان میں یا عبادت میں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ وہ پختگی یعنی توحیدی شعور کی پختگی تا عمر جاری رہنے والا ایک عمل ہے، جس میں حضرت ابوبکر اور عمر جیسا آدمی جو ان لوگوں میں ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی جنت یقینی ہے، لیکن خود ان کی اپنا ایمانی احتساب اتنا زندہ تھا کہ آخر وقت میں جب کہ حضرت عمر نزع کی حالت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ واللہ انی لارجو ان یکون، ان کے جو آخری الفاظ ہیں جو آپ کی زبان پر جاری ہوئے، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ انی لارجو ان یکون ذلک کفافا لا لی ولا علی، کہ میں یہ امید لے کر جا رہا ہوں کہ میرا حساب کتاب برابر ہو جائے، لا لی ولا علی، نہ میرے حق میں نہ میرے خلاف۔ یعنی ان کا اتنا زیادہ کارنامہ ہے، اسلام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی بڑی پیشگوئیاں اور خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن خود ان کا ایمانی شعور یہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی وہ زمین کی ایک پر گری ہوئی درخت کی ایک پتی اٹھا کر کہتے کہ لیتنی کنت هذه التبنہ، کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، یعنی اس احساس سے کہ جس خدا پر ان کا ایمان ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا حوصلہ نہیں، کیونکہ اس کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکے جو کرنا چاہیے۔ تو اس کو اس اعتبار سے تولا ہے کہ میں اگر اس کو پیدا کرنا چاہوں، یعنی آپ کے سوال کا گویا جواب یہ ہے کہ مجموعے کے بارے میں یا معاشرے یا گروہ کے جماعت کے بارے میں سوچیں گے تو کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہ سوچئے کہ میں خود اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا، ویئر آئی ایم ناؤ، میں کہاں کھڑا ہوں، فوراً آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک جواب ہوگا کہ اس کا کوئی جواب نہیں تو خاموش رہیں گے آپ۔ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے خاموش رہیں گے۔
ایسی بات جس کا کوئی فائدہ آپ کو یا کسی کو نہیں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کہے, یعنی نفع بخش ہو, اس میں کوئی فائدہ ہو, کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ بات ہی نہ کہے. تو ایسا سوال جس کی جواب اگر مل بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ سوال اور جواب دونوں ہی غلط ہے. تو توجہ اس پر مرکوز ہو کہ میں توحید کی ذات اور توحید کی صفات کا جو حقیقی شعور ہے وہ رکھتا بھی ہوں یا نہیں. اب تک میں یہی سمجھے ہوئے تھا کہ میں موحد ہوں, لیکن کتنی بار میرے ہاتھ سے چابک چھوٹ کر گرا ہے, کتنی بار میں نے ایک بات کہہ دی اور وہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھی, اس سے میں نے رجوع کیا ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی کے مقابلے میں میں نے اپنی دانش کو, اپنی نالج کو, اپنی کیریئر کو, اپنی دولت کو زیادہ یا اہم سمجھ لیا ہے, اور فوراً جو ہے خدا کی کبریائی اور بڑائی کا احساس مجھ کو لرزہ برنداب کر دیا اور فوراً میرا یہ رویہ بدل گیا ہو, یہ شعور, یہ ذہنی مزاج بدل گیا ہو. یہ تجربات کیجیے. تو یہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو بہت سارے اور سوالات کا جواب خود بخود دے دے, اور یقیناً اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑے گا, آپ کے خاندان پہ پڑے گا, لیکن آپ بہرحال اس کے مکلف ہیں نہیں. آپ آخرت میں آپ کا حساب فردن ہوگا, اور اس فرد کی حیثیت سے یہ آپ اگر مخلص نہیں ہیں تو اس چھان بین کا کہ معاشرہ کتنا خالص ہے اس کا بھی آپ کے لیے وقت ہی نہیں آیا. یہ اور بات ہے کہ آپ بہرحال جو تعلیم و تربیت کے جو بھی مشغلے ہیں, جو بھی بات پہنچانے کے جو ذرائع ہیں, اس میں آپ کو لگے رہنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آخری جو آپ کی خدا کے سامنے جس چیز پر آپ کو کوئی صلہ ملنے والا ہے, جنت ملنے والی ہے, اگر آپ جنت کے طالب ہیں, تو وہ یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اور کہا وہ کتنا خدا کے لیے تھا, کتنا اس احساس کے اس توحیدی شعور سے کے نتیجے میں وہ عمل ہوا جو اسلام کا تقاضا ہے. جی اولیاء کے الفاظ ہمارے حاجات سنتے ہیں اور ان کے ذریعے یا صاف لفظوں میں وہ لوگ کہتے کہ ہم جاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں تو ہماری مرادیں ہوتی ہے, یہ ان کا صاف کرتے ہیں. اس طرح کے عقائد ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر مذہب میں ہیں, لیکن بہرحال جنہوں نے قرآن اور حدیث کو بغور پڑھا ہے تو اس سے تو بہت مشکل ہے کہ خدا کے سوا, حتیٰ کہ ملائکہ کو مثال کے طور پر آج جو اولیاء یا شہداء کے نام سے جو بات کچھ لوگ کہنا چاہتے ہیں, وہی بات مکہ کے لوگ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے. انما نعبدهم لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان فرشتوں کی عبادت, وہ فرشتہ پرستی ان میں تھی, ملائکہ پرستی. تو قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے کہ ان ملائکہ کی ہم پرستی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت قریب ہیں اور ہمیں خدا کی ہماری حاجات کو خدا تک پیش کرنے کا وہ ذریعہ ہے. لیکن اس کو قرآن میں ان کو مشرک ٹھہرایا گیا. سب جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ مشرک تھے, تو کس بنا پر وہ مشرک تھے؟ یہی ان کا شرک تھا کہ وہ ملائکہ ہیں. اسی طریقے سے لات, عزا, منات, یہ تینوں فرشتوں کے نام تھے, یہ تینوں فرشتوں کے نام تھے, لات, عزا, منات ان کی زبان میں. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں کہہ رکھا ہے, وجعل الملائکۃ اناثا, اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور وہ تو ان سب کو قرآن نے شرک شمار کیا ہے. تو ظاہر ہے فرشتے, اولیاء یا شہداء کوئی بھی غیر اللہ ہے تو بہرحال انما عباد مکرمون, وہ اللہ کے بندے ہیں. جہاں تک شہداء کی زندگی کا معاملہ ہے وہ قرآن میں واضح الفاظ میں ہے
لیکن لفظ شہداء وہاں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، ہماری زبان میں شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور خدا کی طرف سے ان کو رزق ملتا رہتا ہے. فل اسٹاپ. اس کے بعد اگر کوئی یہ اضافہ کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی حاجت روائی کرتے ہیں، تو ایسی کوئی آیت کم از کم میرے علم میں قرآن میں نہیں ہے جس میں حاجت روائی کو کسی کی طرف، خدا کے سوا کسی کی طرف منسوخ کیا گیا. یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی نہیں. اب یہ گمراہی بہرحال پھیلی ہوئی ہے، غلط فہمیاں، مختلف اس کے تعویلات کے ذریعے، وسائل کی کوئی واسطہ ہو، کوئی وسیلہ ہو. یہ سب وہ تصورات ہیں جو جس سے کوئی مذہب بدقسمتی خالی نہیں ہے. اسلام میں یہ غیر مذہب کے اثرات ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص نے اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ یا کسی اور کا نام لے کے خدا کو پکارا ہو. پہلی بات تو یہ. اب اگر ہمارا اسوہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ ہیں تو وہاں ایسی کوئی مثال ملنی چاہیے کہ انہوں نے شہداء کا نام لے کر یا خدا کے سوا کسی اور کا نام لے کر کہیں کوئی دعا کی. ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کی کتابوں میں، کتاب الدعوات میں موجود ہے، اسے پڑھ لیا جائے. قرآن میں تمام انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے لیے میرا انتقام لے، میری نصرت فرما. حضرت ایوب بیمار ہوئے، بیماری کے لیے انہوں نے شفا طلب کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی غیر کا اس نے کہیں حوالہ نہیں، جبکہ ان سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں. حضرت نوح سے پہلے، حضرت یونس سے پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جبکہ ان کے والدین حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب سب انبیاء جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن دعا وہ کرتے ہیں تو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من الصالحین او الحقنی بالصالحین. تو سارے انبیاء کی دعاؤں میں کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے کسی غیر کا نام لیا ہو خدا کے سوا. رسول اللہ کی ساری دعائیں ہمارے ریکارڈ میں ہیں، جو مستند دعائیں ہیں اس میں براہ راست، حتیٰ کہ آپ کی ساری جو دعائیں ہیں وہ دوسروں کو سکھائی ہوئی دعائیں، وہ تو آپ خود کرتے ہی تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی بھی آیا تو آپ نے اس کو تلقین کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آپ کے پاس جو دعا کی طلب لے کر آتا تھا کہ میرے لیے دعا کیجیے، آپ خود اس شخص کو دائی بنا دیتے تھے، یعنی وہ خود دعا کرے اور وہ کلمات آپ نے تلقین کیے. مثلا حضرت ایک صحابی ہیں شاید عبداللہ ابن مسعود، جو قرض وغیرہ سے مغلوب تھے، قرض کا بوجھ تھا ان پر. مسجد میں بیٹھا ہوا پایا تو آپ نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگے بہت رنج و غم کی کیفیت ہے، قرض کا بوجھ ہے، گھر میں کچھ صدمہ ہے. تو آپ نے کہا کہ انی اعلمک کلمات لو قلتها لا ذهب الله عنك ما تجد، کہ جو بھی غم و اندوہ ہے اللہ تعالیٰ سب دور کر دے گا. دعا یہ ہے اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ کہا اور میرے رنج و غم دور ہو گئے، میرا قرض ادا ہو گیا اور حالات درست. تو اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر کا ایک کام گویا یہ بھی تھا کہ ہر انسان کو خدا سے مانگنے والا بنا دیں. اسی لیے اتنی دعائیں آپ نے سکھائی. اگر کسی اور کے واسطے یا وسیلے سے بالفرض، تو اس کا مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق میں جس رشتے کو پیغمبر جوڑنے آیا تھا اب کسی اور ذریعے سے اس میں کچھ پردے حائل ہو جائیں یا اس سے بندے دور ہونے لگیں. تو یہ تویل اور توجیہ تقریباً ہر مذہب کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا وہ اسی مقصد کے لیے کہ وہ سب بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے کر دیا اور ان پر ایمان لا کے اور ان کو حاضر و ناظر مان کر، ان کو خدا کا بیٹا مان کر سب کے گناہ بخش ہو سکتے ہیں. وہ یہی عقیدہ. تو ہم صرف یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی یعنی غلط فہمیوں کو دور کرے امت سے، کوئی ان پر
حکم لگائے بغیر، کیونکہ یہ ایک بہرحال بظاہر توحید کے منافی ہے. اس کو جو لوگ براہ راست شرک اور کفر اور ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. یہ تعویلات میں پڑ گئے ہیں لوگ، یہ غلط تعویل ہے، اور وہ بزرگوں کی بزرگی سے کچھ بہت زیادہ اس سے مرعوب یا متاثر ہیں، اور ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. تو بہرحال اگر کوئی اتنا اس کے اندر اس اعتقاد میں کھو جائے کہ خدا کے ہمسر کسی کو مان لے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان بزرگوں کو خدا کا ہمسر مانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک گمراہی ہے اور اس تصور کے منافی ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور تمام پیغمبروں کی دعاؤں سے ملتا ہے. کسی بھی پیغمبر کی دعا جو قرآن میں کوٹ ہوئی ہے اس میں غیر اللہ کا کہیں حوالہ نہیں ہے. ابھی آپ کی باتوں کا رپورٹ یہ نکلا کسی کے معاملے میں اپنے آپ کو برتر جاننا کسی طریقے سے اپنے مقابلے کسی بھی معاملے میں دوسرے کو اپنی جانا، یہ بھی یعنی اس کو شرک کے بجائے آپ کہیں کہ وہ یعنی توحید کے منافی صفت ہے. جی، مگر ایک قرآن میں ایک آیت یہ آئی ہے کہ بھائی زانیہ شادی نہ کرے مگر مشرک، اور زانی شادی نہ کرے مگر مشرکہ. تو یہاں کیا وجہ ہوئی کہ زانی کو مشرکہ، زانیہ یا زانی کو مشرک کیوں قرار دیا گیا، مشرک سے رشتے کے لیے کیوں کہا، یہاں کیا وجہ ہوئی؟ بہرحال یہ کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے کہ زانیہ کا نکاح مشرک سے ہی ہوگا، بلکہ وہ ایک واقعے کا بیان ہے کہ عام طور پر ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ عہد نبوی کی بات ہے. آج کے دور میں مطلب کوئی ایسا فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ فقہا یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی زانیہ کا نکاح مشرک سے ہو. اس میں جو حکمت ہے وہ میں بتا دوں کہ شرک جو ہے وہ خدا کی غیرت کو ایسے ہی چیلنج ہے جیسے زنا ایک شوہر کی غیرت کو چیلنج ہے. کسی کی بیوی اگر تو ان دو لفظوں کے استعمال میں غالباً یہ اشارہ ہے کہ جیسے ایک شوہر کی حیثیت سے اگر آپ کی بیوی زنا میں خدا نخواستہ ملوث ہو تو آپ شاید اس کی بدزبانی معاف کر دیں، وہ آپ کو جوتے چپل سے مار دیں، آپ اسے نظر انداز کر دیں، کھانا نہ بنائے آپ اسے معاف کر دیں، لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو اس کو ٹالریٹ کرے کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کے ساتھ اپنی عفت و ناموس کے معاملے میں شریک بنا دے. میں نہیں سمجھتا اس معاملے میں بھی کوئی ٹالرنس معاشرے میں یا انسانوں میں ہے. کوئی لا علم ہے اس سے الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک مردانہ غیرت کے لیے ایسی بات ہے جو کوئی اسے برداشت نہیں کرتا. تو یعنی نفسیاتی اعتبار سے شاید یہ موازنہ جو ہے وہ غالباً اس مقصد کے لیے ہے کہ ایسے ہی شرک ہے کہ شرک خدا کے لیے ناقابل معافی جرم ہے کہ وہ خدا کی خدائی ذات یا صفات یا عبادات میں یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اسی لیے قرآن میں ہے ان اللہ لا شرک جو ہے معاف نہیں ہوگا، یغفر ما دون ذلک لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ خدا معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ایک نفسیاتی کیفیت اپنے اندر آئے کہ زنا جو اخلاقی اعتبار سے اتنا قبیح جرم ہے، اعتقادی اعتبار سے شرک اتنا ہی قبیح ہے. اب جہاں تک ان کے رشتے کا معاملہ ہے وہ صرف ایک بیان واقعہ ہے کہ گویا مومنوں کے معاشرے میں یہ بد اخلاقی اتنی زیادہ غیر مرغوب اور غیر مطلوب شے ہے کہ وہ کھپ ہی نہیں سکتی. تو اسے کوئی ملے گا ہی نہیں مومن معاشرے میں زانی یا زانیہ کو تو اس سے رشتہ جو رہ جاتا ہے وہ یا تو مشرک ہوگا، غیر مسلم ہوگا. وہ کسی فقہی حکم کا بیان نہیں ہے. شیطان بہرحال آپ کی کنسنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو شیطان کے معاملے میں بھی آپ ہی جو ہے، کیونکہ آخرت میں جو ہے شیطان کا بھی مقدمہ پیش ہوگا اور پیشگی طور پہ قرآن میں پوری ڈیٹیل
سورہ انعام اور سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ سارے جہنمی جو ہیں شیطان کے پاس جائیں گے کہ صاحب تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے. سب یہ کہیں گے یہ جہنم ہم پہنچے ہیں صرف تمہاری وجہ سے. تو شیطان یہ کہے کہ لا تلومونی، مجھے کوئی ملامت مت دو، ڈونٹ بلیم می آن می، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. انما دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں آواز دی، ان کو بلایا گمراہی کی طرف اور تم نے ریسپانس دیا. یہ آلریڈی قرآن میں موجود ہے ان ایڈوانس، اس پہ کوئی نظریاتی یا فرضی بحث کی ضرورت ہی نہیں. وہ یہ کلام اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، آخرت میں جو ہونے والا ہے اس کے لیے جو ہونے والا ہے ایسے ہی ہے جیسے جو ہو چکا ہے، خدا کو سب معلوم ہے. تو وَإِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب سارا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو سارے جہنمی شیطان کے ساتھ بحث کریں. یہ سب بحث تکرار، چاہے وہ شیطان یعنی جنی شیطان سے ہو یا انسانوں کے شیطان سے. انسان میں کوئی لینن اسٹالن کے پاس جائے گا، کوئی اور کسی گمراہ کن لیڈر کے پاس جائے گا، تو وہاں بھی یہ ہے کہ انما اضلنا سادتنا وكبراؤنا، کہ اے اللہ ہمارے جو سردار اور ہمارے بڑے لوگ تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم ضعفین من العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے. یہ دو بار، یہی میں نے شروع میں کہا، یہ جو لوگ بظاہر کسی کو ولی، کسی کو قائد، کسی کو لیڈر بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو بڑا بنا رہے ہیں، یہ صرف آپ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اٹ از یو. آپ نے کسی کو بڑا بنایا تو وہ بڑا ہے، آپ نہ بنائیں تو وہ آپ کا بڑا ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو بنایا ہے اس وقت کوئی اور بڑا ہے، اس کو آپ نہیں مانتے. ہزاروں لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ہزاروں نے نہیں مانا. تو یہ جو ہے کہ ہم نے کسی لیڈر کی پیروی میں ہم گمراہ ہو گئے، یہ سب جھوٹی بات ہے. انسان اتنا باشعور ہے اور اتنا خود پسند ہے، وہ خامخواہ اپنے آپ کو جو ہے دھوکہ دیتا ہے. بل انسان علی نفسہ بصیرہ، یہ آج ماڈرن سائیکالوجی میں بالکل عریاں ہو چکا ہے. جسٹ اسٹینڈ اپ ان فرنٹ آف دا مرر اینڈ بلیم یور سیلف. جب بھی کسی نقصان، کسی مصیبت، کسی مسئلے کا سبب ڈھونڈنا ہو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، جو شخص نظر آتا ہے اس میں اس کو بلیم. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. یہ خود فریبی ہے آپ کی. آپ سمجھ رہے ہیں کسی فتنہ پرور نے آپ کو گمراہ کیا، کسی شیطان نے گمراہ کیا. یہ سب خدا نے پیدا کیا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا ریسپانس نہ ہو. اسی وقت جب کہ آپ ریسپانس دے رہے ہیں، گمراہ ہیں بہت سے ہیں، نہیں ہوئے. تو کیوں نہیں ہوئے؟ فائنڈ آؤٹ دا ریزن. اور یہ سب قرآن میں موجود ہے. جہنم کا سارا مکالمہ جہنمیوں کا موجود ہے. ایک ہے مکالمہ سورہ صافات میں، انہ کان لی قرین، میرا ایک پڑوسی تھا، وہ کہتا تھا یہ آخرت وغیرہ، جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں. یہ جنت میں مکالمہ ہو رہا ہے تو وہ جنتیوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ بیان کرے گا کہ ذرا دیکھا جائے جہنم میں جھانک کر اب کیا کمیونیکیشن کا، آبزرویشن کا سسٹم ہوگا، وہ وہیں جا کے معلوم ہوگا. تو بہرحال یہ جب مکالمہ ہوگا تو وہ پتہ کریں گے کہ وہ کہیں نظر آ جائے جو مجھ کو کہتا تھا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے. اذا متنا وکنا ترابا انا لمبعوثون، کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کہاں دوبارہ کی زندگی. تو فطلع، تو وہ کہیں سے دیکھا، اور اطلاع کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا میرے خیال میں ونڈو ہوگا، کوئی ایسی کھڑکی جنت میں ایسی ہوگی جہاں سے دور تک جہنم کے آثار مناظر دکھائی دے رہے ہوں گے. تو جب وہ دیکھتا ہے تو فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو جہنم کے بالکل درمیان میں پایا. اس سے وہ کہے گا کہ ان قط لتردین، میں اگر تمہاری بات سن کے چلتا تو میں بھی ہلاک ہوتا ہے. اس نے نہیں سنا، جس نے سنا وہ وہاں ہے. ایسے ہی اہل جنت کا ایک مکالمہ سورہ طور میں ہے کہ جب سارے فیصلے ہو چکے اور وہ آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا حال تھا دنیا میں، کیسی گزری. تو اس کے جواب میں ایک بہت بامانہ جملہ اہل جنت کی کسی کی زبان پہ سورہ طور میں بیان ہوا ہے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل خانہ کے درمیان ڈرے سہمے رہتے تھے. ہر وقت
ڈر لگا رہتا ہے. یہ ڈر اور خوف جو ہے، خوف و ہراس، یہ وہی ہے خدا کی ذات و صفات کا. ہر وقت وہ ان کا قول و فعل ان کے اندرون میں نقطہ تلتا رہتا ہے. اہل خانہ کے درمیان ہونے کا مطلب ہے آدمی امن و امان سے رہے، لیکن حقیقی ایمان آنے کے بعد، سچا توحید کا شعور آنے کے بعد پور اطمینان حالات میں آدمی خوف زدہ رہتا ہے. جہاں لوگوں کو سکون ملتا ہے وہاں وہ بے سکون رہتا ہے، جہاں سب کو قرار آتا ہے وہاں وہ بے قراری میں غرق ہو جاتا ہے. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. اس کا یہ خدا کا کرم ہے. اس ڈر اور سہم کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم ایسی آوازوں کے پیچھے، شیطان کے جھوٹے دعووں کے پیچھے اور دوسرے نعروں کے پیچھے نہیں بھاگ پڑے. ہم کے چلے، زندگی ہماری چاہے محدود رہی ہو لیکن صحیح راستے پر گامزن رہی. تو اللہ نے یہ کرم کیا، فمن اللہ علینا فوقانا عذاب السموم. آج جھلک دینے والی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا. تو یہ ساری عذرجوئیاں نہ قرآن کی روح سے صحیح ہیں نہ علم نفسیات کی روح سے. یہ مکمل طور پر آج ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسان کا جو ایکسکیوز سیکنگ کا مزاج ہے. میں نے میرا ایک لیکچر تھا انگلش میں، مین از این ایکسکیوز سیکنگ اینیمل. عذرجوئی، اس سے ہی نجات پانا اولین قدم ہے. آپ کو پہلا قدم ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا ہو یا روحانی پاکیزگی حاصل کرنا ہو. آپ جب تک یہ عذر ڈھونڈتے رہیں گے کہ والدین نے میری تربیت صحیح نہیں کی، ماحول بڑا خراب تھا، مدرسے میں تعلیم اچھی نہیں ہوئی، تمام علماء کا حال یہ ہے، سب کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اتنی فحاشیت ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اسی میں بننا ہے. دنیا میں کبھی آئیڈیل معاشرہ نہ تھا نہ ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام کس معاشرے میں پیدا ہوئی؟ اس معاشرے میں جس کو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر خطاب کیا، یو اسنیک، یو ہپوکریٹ. بائبل میں ہے اے منافقو، اے سانپ کے بچوں. اور یہ خطاب تھا اس وقت کے فریسیوں، صدوقیوں اور تورات کے عالموں سے. اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقے جو اطراف میں تھے فلسطین کے، وہ بابل اور نینوا کے تھے. اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے الفاظ بائبل میں ہیں کہ گر پڑا، she has fallen, the great Babylon has fallen, all the nations have drunk her wine, the strong wine of her immoral lust. گر پڑا وہ عظیم شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی مے ہوسناک تمام قوموں کو پلائی. وہاں عیاشی فحاشی ہر طرف عام. اس میں مریم بنت عمران علیہ السلام کا کردار قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اس سے پہلے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم وہ کس ماحول میں پیدا ہوئی؟ فرعونی جبر استبداد کے ماحول میں وہ سانس لے رہی. فرعون اس کا شوہر کہتا ہے انا ربکم الاعلی وهذه الانهار تجری من تحتی الیس لی ملک مصر. یہ سارا مصر میرا ہے، یہ نہریں میرے قدموں تلے بہہ رہی ہیں، اب میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، انا ربکم الاعلی. ایسے جبر استبداد کے ماحول میں ایک صنف نازک آسیہ بنت مزاحم موسیٰ پر ایمان لاتی ہے، لا سکتی ہے. Why you cannot؟ قرآن آخرت میں اللہ تعالیٰ آسیہ بنت مزاحم کے سامنے کھڑا کر دے گا آپ کو، اور پوری ویڈیوگرافی جو ہوئی ہے اس ایج کی وہ دکھا دے گا کہ اتنا اس خاتون کو اذیت کا اور خوف دہشت کا نشانہ بننا پڑا. اس کے باوجود اس کے آخری کلمات یہ کہ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، مجھے یہ قصر فرعون نہیں چاہیے، میرے لیے ایک گھر اپنے پڑوس میں بنا. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنے عفت و ناموس کی حفاظت کی. اور عفت و ناموس کی حفاظت اس ماحول میں کی جس میں ہوسناکی کی مے غضبناک تمام قومیں پی رہی تھیں، جہاں فریسی اور صدوقی اور تورات کے عالم بھی بدکاری کے عمل میں ملوث تھے. ایسے ماحول میں پلنے والی ایک خاتون اپنے عفت و ناموس کو اتنا محفوظ رکھ سکتی ہے
کہ خدا اسے بغیر شوہر کے اپنے ایک کلمت اللہ کی پیدائش کا ذریعہ بنا، اپنا کلمہ اس کے گویا عصمت میں القاء کریں اور ان کے ذریعے ان کے رحم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش۔ تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص اچھا ہے تو وہ کسی اچھے ماحول کی وجہ سے اور مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو مس مینجمنٹ کا الزام دے رہے ہیں، انجسٹ، کہ خدا گویا کسی اور کو تو سخت حالات میں آزمائے گا، یا مجھے سخت حالات میں آزما رہا ہے، اوروں کو جو ہے آسودگی یا آسان، ان کے لیے چیلنجز کم تھے۔ از امپاسبل۔ ہر ایک کے لیے آپ کے اپنے ویک پوائنٹ کے لحاظ سے، آپ کے اپنی گیون جو بھی ایبلٹیز ہیں اس کے لحاظ سے ہی سچویشن ڈیولپ ہوں گے، اور جو ہو رہا ہے وہ اسی تناسب سے ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو کیا آپ عالم الغیب ہیں؟ آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ خدا کو آپ کو کیسے حالات دینے چاہیے، شیطان کو کتنا کنٹرول آپ پہ دینا چاہیے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے؟ تو لوگ ذرا سوچیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سارا مسئلہ آپ کے اپنے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ توحید کا تخم آپ کے ذہن میں بویا جائے گا، اس کی آبیاری آپ کے ذہن میں آپ کی سوچ کی سطح پر ہوگی، آپ کے شعور کی سطح پر ہوگی، آپ کے فکر کی سطح پر ہوگی، اور جتنی زیادہ وہ شعوری سطح پر آپ اس کو زندہ رکھیں گے، اس کو پنپنے کا موقع دیں گے، اس کی سینچائی کریں گے، اتنے ہی زیادہ اس کے برگبار آپ کی شخصیت میں نمودار ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی ہے، ایک پاکیزہ درخت کی ہے۔ تو جتنا صاف ستھرا ماحول آپ کے ذہن میں ہوگا، جیسے ایک اچھی زمین میں ایک اچھا درخت اگتا ہے، ایک صاف ذہن میں جس میں اس طرح کے شیطانی عذرجوئیاں نہ ہوں، آپ جو ہے عذرجوئی کے اور خود فریبی کے خول سے جب تک نکلتے نہیں، اس کو یعنی اپنے دماغ کو بالکل جھنجھوڑ کر ان سارے شکنجوں کو توڑ کے پھینک نہیں دیتے، کچھ خود فریبیاں ہیں، کچھ عذرجوئیاں ہیں، انہی میں آپ الجھے ہوئے، آپ کی چاہے مادی پسماندگی ہو، روحانی ترقی میں آپ کی کمی ہو، دینی شعور میں پختگی کی کمی ہو، ان سب کا سبب اپنے اندر تلاش کیجیے۔ وہ یا تو کسی قسم کی عذرجوئی ہے، بہانے بازی ہے، یا خود فریبی، آپ کسی بھرم میں ہیں، کسی جھوٹے پندار میں ہیں، کسی خود پر قانے ہو چکے ہیں، آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ یو آر دا بیسٹ، بس اب اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آخرت میں جا کے خدا سے پوچھ لیجیے کہ یہ آپ کا بیسٹ تھا جو خدا کو مطلوب تھا، یہی احسن تقویم خدا کو مطلوب تھا، یہ فیصلہ بہرحال آپ کو تو کرنا نہیں ہے۔ جو شخص اس طرح کا فائنل ججمنٹ دے لے تو وہ گویا اس نے یوم الدین یہیں قائم کر لیا، جبکہ یوم الدین کوئی اور ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے، وہی خدا ہے۔ آسیہ کی دعا ہے، آسیہ بن مزاحم کہ جنت میں اپنے پڑوس میں ایک مقام دے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر ساتھ میں تا رہے نہ میں نبی۔ تو رضائے الہی اور خلوص اور للہیت کیا یہ ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے؟ ہمارے دل میں جنت کی جو طلب پیدا ہوتی ہے، شعرا نے بہت مذاق بھی اڑایا ہے راجدوں کا کہ بوروں کو لے کر نہیں دعائیں کرتے، بورے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، باغات ہیں، اللہ نے سب ذکر کیا جنت اور حضرت آسیہ بن مزاحم کی آپ نے دعا میں بتائی کہ اپنے پڑوس میں ایک مقام۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک صوفیانہ تعمق ہے کہ زیادہ شروع ہوا ہے ابن عربی سے، اقبال نے بھی اس کو نظم کیا ہے کہ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دی۔ تو یعنی نہ دنیا سے صوفیہ حضرات نے زہد اختیار کیا ہے، تو کمال ترک جو ہے
کمال زہد یہ ہے کہ آخرت کی بھی میں اجر کی کوئی تمنا نہ ہو. لیکن بہرحال یہ تصور جو ہے یہ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ سے متعارض ہے، اس لیے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ قرآن میں جنت کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب کی، دعا خود کی ہے اور صحابہ کو تلقین کی ہے. الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ ہی الجنہ. قرآن میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال سب کا سودا کر لیا ہے، بان لهم الجنہ، اور اس کے عوض میں وہ ان کو جنت دے گا. اب اگر اس کی تعویل میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو صوفیہ حضرات یعنی اگر ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے تو ایک مثبت تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ رضا الہی کو بالکل ایبسٹریکٹ فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، رضا الہی کو اس کو مجرد شکل میں، تجریدی شکل میں جنت سے ماورا ایک شے دیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا تو ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ اب کوئی اور تمنا ہے، آرزو ہے جو پوری کی جائے، کیونکہ جنت وہ مقام ہے جس میں دل کی ہر آرزو پوری ہوگی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت اور ولا خطر علی قلب بشر، اور قرآن کے الفاظ میں فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو نفس چاہے گا، یعنی ساری آرزویں پوری کی جائیں گی. تو اہل جنت کہیں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے چہرے روشن کیے گئے، ہمیں جنت میں ڈالا گیا اور ساری خوشیاں دے دی گئیں، تو ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہے. تو ایک حجاب اٹھایا جائے گا اور خدا کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ساری نعمتیں جو اب تک دی گئی تھیں وہ سب کھینچ ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ اور کوئی خواہش ہے نعمت دیدار خداوندی کے سوا، تو اب ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا طلب کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے بزبان جبرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تم سے راضی ہے اور کبھی اب خدا تم پر غضبناک نہیں ہوگا. تو جو رضا الہی ہے وہ اس کا اعلان اتنا زیادہ ان کے اندر سرشاری اور شادکامی پیدا کرے گا کہ اب اس کے ماقبل جو کچھ انجوائمنٹ ہوا، جو جنت کی ساری نعمتوں سے بہراندوز ہوئے، وہ اس کے مقابلے میں کم ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً صوفیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو آخری مقام ہے رضا الہی کی مجرد یافت کا، جو جنت سے بھی ماورا ہے، جو بعد دخول جنت ملنے والا ہے، وہ شاید اس کو یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں صوفیہ کہ ہم پہلے ہی وہ لینا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو مبارک ہو. وہ رضا الہی بھی تو اسی لیے چاہیے کہ جنت میں دائمی قیام ملے نا. جی ہاں. تو بہرحال وہ ایک میں سمجھتا ہوں محض ایک فلسفیانہ تعمق ہے، اس کے اندر بہت زیادہ صوفیہ نے جو دوسرے اور مذاہب میں یہ خود اس میں بھی ہے ویدانت، اور اس میں اس طرح کے تصورات ملتے ہیں کہ مادی سطح پر جو لذتوں کا یا اس کا جو آخری انجام بتایا گیا ہے، لطف اندوزی ہے انسان کی، وہ اصل مطلوب نہیں ہونا چاہیے. یہ وحدت الوجود میں جا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری انسان کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ وہ خود خدا میں شامل ہو جائے. تو یہ ایک الگ فتنہ ہے. میں سمجھتا ہوں اسی سے متاثر ہو کر اس کو تجدید کرتے ہوئے اس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کی اسلامی نقطۂ نظر سے صوفیہ کرام نے. تو وہ یہاں پہنچے کہ جنت اور جہنم کا خوف اور جنت کا جو شوق ہے وہ اصل محرک نہ ہو، اصل محرک غضب خداوندی سے پناہ ہو اور رضا الہی کی جستجو. اس کو رابعہ بصریہ کا جو مشہور قصہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جب یہ معرفت خداوندی پیدا ہوئی تو بصرہ کی سڑکوں پر وہ ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی تھیں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا کس بات کا اشارہ ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ جہنم سے بے خوف ہو کر اور جنت سے بے طمع ہو کر خدا کی رضا کے لیے عبادت کریں. اسی کو نظم کیا ہے غالب نے اور اقبال نے. ہاتھ میں کارتا رہے نہ میں غبیں کی لاگ، دوزخ میں لے کے ڈال دے کوئی بہشت کو. یہی میں اس خیال میں اس واقعے کو ہی نظم کیا ہے غالب نے. اور اقبال نے کہا ہے کہ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دی.
لیکن بہرحال اس کی حقیقی توجیہ تو یہ ہے کہ جنت رضا الہی کی مظہر ہے، جہنم غضب الہی کی مظہر ہے۔ تو بہرحال انسانوں کی کثیر تعداد جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، وہ جب جنت کے طالب اور جہنم کے خائف ہوئے تو عام امتیوں کے لیے بہرحال یہی ذرائع ہیں ترغیب اور ترغیب کے، اور رہیں گے۔ اور چونکہ قرآن کی نصوص صریحہ میں اس کا تذکرہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کی تغلیب کرے۔ اور صوفیہ نے اپنے لیے ایک مقام اس طرح کا اپنے تخیل کے مطابق متعین کیا ہے، اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھی اسرائیل کے مطلب مثبت انداز میں یہ ہے کہ رضا الہی پہلے ہی لینا چاہیے جنت میں آنے سے پہلے۔ تو کچھ سوالات نے کہا ہے کہ سجدے کے اور فردوس ملنے کے بعد مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، تیرا منظور نہیں۔ اب یہاں دو چیزیں نہیں پائی جا رہی، نہ تو رضا پہلے دینا چاہ رہے ہیں نہ باقی دینا چاہ رہے ہیں۔ اس سے کیا توجہ کی جائے گی؟ اس کی کوئی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بے معنی شعر۔ دیکھیے یہ جہاں نہ اس کے اندر کوئی شاعری ہے، وہ روحانی مفلسی کی علامت ہے، اس طرح کی باتیں۔ میں اس میں تو کوئی نتیجہ دیکھے ہی نہیں، سوارا جو پہلے لینا چاہتے ہیں وہ سوارا لینا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے صرف حالی کا یہ مصرع ہے، انہیں گناہگار سب چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ حالی کا جو وہ ہے شاعروں پر تنقید، وہ ایسے ہی شاعر ہوں گے۔ بہت اہم موضوع تھا، اور جو میں مطلب جو عام کرتے تھے ہم لوگ توحید اور شریعت سمجھتے تھے، آج میں بہت الگ انداز میں روشنی آدمی شروع گزار اور ساتھ ہی ساتھ رمضان ماہ کا موقع تھا، خاص طور پر رمضان کا بےحد مشہور انہوں نے بالکل میری ایک آواز فون کرتا ہے کہ انتظامات کیے۔ آگے جو بھی ٹاپک ہمارے ذہن میں ہو ہم اور بھی مشورہ کر کے مزید